بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف ہیلتھ کیئر، اور آج میں آپ کو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا اور ہائی لائٹنگ ایشو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا، یعنی کہ انفرٹیلٹی کاز ہو جانا، یعنی کہ بانجھپن کا ہونا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اس مسئلے کی بھیڑ عورتیں چڑھتی ہیں۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کہ شاید ہماری ہندوانہ رسم و رواج ہے، اس طرح ہے، یا ہمارا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، کامن سینس رکھنے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اپنی ریالٹی سے، حقیقت سے جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے کسی بھی عورت پر، کسی بھی فیمیل پر جو ہے وہ اپنا پانی چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ میلز بھی جو ہے وہ بھی اس قسم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب بھی کسی گھر میں یہ مسئلہ اجاگر ہوتا ہے تو فیمیل کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اور تھریٹ کرنے کے ساتھ ان کو میڈیکلی دھکیلا جاتا ہے ہسپتالوں میں، تو ڈاکٹروں کے پاس۔ تو ہمارے جو میلز ہیں وہ سائڈ پہ ہی رہتے ہیں، حالانکہ میڈیکلی سائنس کہتی ہے کہ میلز کے جو اس کے جو سپرم ہوتے ہیں ان میں بھی خاص قسم کے سیلز کی جو ہے وہ میئرمنٹ ہوتی ہے، کہ جو کافی سپرمز ہیں ان کا زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے، ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے۔ تو بس ہمارے جو ہے اس معاشرے میں یہ چیزیں جو ہیں عورت کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہیں، اور خاص طور تک یہ باتیں طلاق تک اور گھر کے اجڑ جانے تک بھی جو ہے یہ آتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اولاد نہ ہونے کے بے شمار سے جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ عورت کی جو انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، یا پھر میل کے جو یعنی کہ سپرمز ہوتے ہیں، یا اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اولاد پیدا کرنے والے سیلز ہی نہ ہوں۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ میلز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پروڈکشن سے کیا ہونا ہے، اگر اس طرح کے سپرمز ہوں جو کہ فیمیل کی اووری میں جا کے جو ہے وہ اس کو یعنی کہ ریپروڈیوس کریں، تبھی اولاد پیدا ہوگی نا۔ تو اگر مرد اور عورت دونوں کی صحت ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، تو دونوں کی صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ پریگننسی جو ہے وہ پرسیو نہیں کر پاتے، حمل نہیں ہوتا، تو قرآن پاک کی ان آیتوں کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ماں کی گود جو ہے وہ بھر دیں گے۔ میں یہ جو ہے آپ کو یہ جو بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے علاوہ حامیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ جو عورت ہے ان آیات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر پانی پر دم کر کے 90 دن تک خود پیے اور شوہر کو بھی پلائے۔ تو اگر کچھ اندر میں ناغہ ہوتا ہے، یا یعنی کہ اندر میں کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ناغہ ہوتا ہے، تو اس میں جو اس کے دن بچیں گے وہ بعد میں پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ان آیات کو عورت نے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، وہ پانی خود بھی پینا ہے اور اپنے شوہر کو بھی پلا دینا ہے۔ میں آیات جو ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ سے تلاوت فرما دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حامیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ ہوگا، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کی پریگننسی جو ہے وہ پرسیو ہو جائے گی۔ مزید پریگننسی پرسیو کرنے کے لیے تو اور حمل ٹھہرانے کے لیے اس کے خاص پوزز ہوتے ہیں، وہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، یا کسی بھی ایکسپیرینسڈ پرسن سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، یا کسی بھی طرح کی آپ جو ہے ہیلپ سارٹ آؤٹ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہمارے نیچے کانٹیکٹ پر آپ ہم سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہماری اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں ذرا بھر بھی اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔